تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں. پکھی واس لوگ کون ہوتے ہیں ذرا آپ ہمیں بتائیے. میں آرام سے جائیں گے, انجوائے کریں گے, آہستہ آہستہ سفر کریں گے, انجوائے کریں گے آپ میرے ساتھ. آپ میں سے لوگوں کو پتا ہے پکھی واس کون ہوتا ہے؟ ذرا کمنٹ کر کے جلدی سے بتائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے جانتے ہوں گے لیکن شاید اس لفظ سے نا واقف ہوں. پکھی کہتے ہیں جھگی کو, واس ان میں بسنے والے. تو یہ جو اکثر جھگیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, جن کا کوئی اپنا شہر نہیں ہوتا, اپنی جگہ نہیں ہوتی, وہ ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, وہاں پر روزمرہ کی چیزیں کچھ بیچیں, اپنا گزر بسر کیا. پھر جب وہاں سے ان کو اہل محلہ جانے کا کہہ دیں یا کسی وجہ سے وہ کوچ کر جائیں, پھر وہ کہیں اور پہنچتے ہیں, وہاں پہ جھگیاں لگاتے ہیں. وہاں پہ بیسیکلی ان کا کوئی ایسا کاروبار تو ہوتا نہیں, مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں, بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں. کسی نے کھانا دے دیا, کسی نے پیسے دے دیے, اور زندگی کا جو پہیہ ہے وہ اسی طرح چلتا ہے. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ دور دراز کے ایک گاؤں میں ایک گروہ آتا ہے, ایک مجمع آتا ہے پکھی واسوں کا, یعنی کہ ان لوگوں کا جو کہ جھگیوں میں آباد ہوتے ہیں. تو ایک جگہ کا محاصرہ کرتے ہیں, ایک جگہ کو طے کرتے ہیں, وہاں پہ اپنی جھگیاں لگا لیتے ہیں, اور پھر اسی گاؤں کی گلیوں میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں سے کھانا لیا, کہیں سے روٹی لی, کہیں سے کسی نے پیسے دے دیے, اور اسی طرح اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہی پکھی واسوں میں, انہی جھگیوں میں رہنے والوں میں, انہی غریب و غربا میں ایک لڑکا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے, بہت ہینڈسم ہوتا ہے. اللہ نے اس کو بہت حسن عطا کیا ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح سوالی, کبھی کسی کے گھر مانگنا, کبھی کسی کے گھر مانگنا, کبھی کسی کے گھر مانگنا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دن کسی کے گھر مانگنے جاتا ہے. ایک بہت بڑی حویلی ہوتی ہے, بہت بڑی حویلی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ دروازہ کھٹکاتا ہے تو آگے سے جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو کوئی دوشیزہ ہوتی ہے, وہ دروازہ کھلتی ہے, اور وہ جیسے ہی اس کو دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا سونا, اتنا خوبصورت, اتنا پیارا لڑکا اور مانگنے والا. تو وہ ظاہر ہے اب حسن اپنی جگہ, نصیب اپنی جگہ. تو وہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے, یہ مانگنے والا نہیں ہو سکتا, یہ بیکاری نہیں ہو سکتا, یہ کوئی سازش تو نہیں ہے, یہ کوئی دشمن کی چال تو نہیں ہے. تو خیر وہ محبت تو ہو جاتی ہے اس کو پہلی ہی نظر میں, اور یہ محبت ایسی چیز ہے چاہے لڑکے کو ہو جائے یا لڑکی کو ہو جائے, خاص طور پہ نوجوانی میں ہو جائے تو یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. وہ بیچاری, اس کو یہ کہنا تو اس کو نہیں آتا کہ تم مجھے پسند آ گئے ہو, تم اتنے خوبصورت ہو, تمہاری آنکھوں نے, تمہارے بالوں نے, تمہارے چہرے نے, تمہارے رنگ و روپ نے, تمہاری گفتگو نے میرے سینے میں دل کر لیا ہے, میرے دل میں گھر کر لیا ہے. تو وہ اب اس کو یہ تو نہیں کہہ پاتی, تو اس کو ایک عجیب سا جملہ کہتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ جب بھی مانگنے آؤ نا تو ہمارے گھر سے ضرور مانگنے آنا. جب بھی مانگنے آؤ تو ہمارے گھر ضرور مانگنے آنا. تو بھائی اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں, وہ پورا شہر چھوڑ کے صبح بھائی جب اس کے باقی بہن بھائی, والدین, رشتہ دار, چاچا تائی, وہ سارے بھائی نکلے, کوئی کہیں پہ مانگنے جا رہا ہے, کوئی کہیں پہ مانگنے جا رہا ہے, اس نے ایک در پکڑ لیا. تو شاعر اس کے اوپر بھی کہتا ہے, ابھی نظم شروع نہیں ہوئی لیکن اس موقع کے اوپر شاعر ایک شعر کہتا ہے کہ ڈٹھا وکھرا روپ سوالی دا. اب جو لفظوں کے خریدار ہیں وہ ذرا سامنے آئے. میں کوشش کروں گا کہ پنجابی اتنی مشکل اس میں اگر آ بھی جائے تو میں کہیں اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا اوپن اپ کر لوں یا ایزی کر لوں, لیکن اتنی رہے گی نہیں. لیکن جہاں پر آپ کو تھوڑی مشکل ہوئی تو مجھے بتا دیجیے گا, ویسے میں اوپن اپ بھی کرتا رہوں گا. تو ابھی نظم شروع نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نظم شروع ہونے سے پہلے ذرا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اب وہ خوبصورت لڑکا جو پکھی واسوں سے تعلق رکھتا ہے, جو جھگیوں میں رہتا ہے, جو غریب ہے, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, کبھی کسی سے سالن لے لیا, کسی سے روٹی لے لی, کسی سے 10 روپے لے لیے, کسی سے 20 روپے لے لیے, ایسے مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہے. تو لیکن اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ حسن اپنی جگہ, نصیب اپنی جگہ. تو اب وہ ایک جگہ جب مانگنے گیا تو ایک دوشیزہ کو پسند آ گیا. تو دوشیزہ نے کہا کہ اب جب بھی مانگنے آؤ نا, جب بھی یہاں پہ مانگنے آؤ تو ہمارے گھر ضرور مانگنے آنا. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ سارے گھر چھوڑ کے اس ایک در پہ, اس ایک گھر پہ آتا ہے مانگنے کے لیے. تو شاعر کی قلم اٹھتی ہے, شاعر لکھتا ہے کہ ڈٹھا وکھرا روپ سوالی دا, ڈٹھا وکھرا روپ سوالی دا, وکھرا روپ بڑائی رکھدا ہے. ڈٹھا وکھرا روپ سوالی دا,
او وکھرا روب بنائی رکھدا ہے سارے شہر تو منگدا نہیں، سارے شہر تو منگدا نہیں، بس بوا ایک بندے دا کھڑکائی رکھدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عجیب سا منگتا دیکھا ہے کہ جو پورے شہر میں کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، بس ایک دروازہ ہے جس کو بار بار کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب اس نے کہا نا کہ جب بھی مانگنے آؤ تو یہاں ضرور آنا، تو بندے کو کیا چاہیے، دو آگے، تو وہ پورا شہر چھوڑ کے اس کے گھر کی طرف ہی آیا رہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈٹھا وکھرا روپ سوالی دا، اور ڈٹھا وکھرا روپ سوالی دا وکھرا روب بنائی رکھدا ہے سارے شہر تو منگدا نہیں، بوا ایک دا کھڑکائی رکھدا ہے۔ اور کچھ دن گزرتے ہیں، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7، 8 دن، محبت شاء اللہ کسے نہ ہوئے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ معاذ اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کینسر کی مانند ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ پھر جو ہے اس میں جو ایک ریورس گیئر کوئی نہیں ہے، اگر ہو گئی اور وہ شخص اگر آپ کے سامنے بھی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو ایک دن اس دوشیزہ کو خیال آتا ہے کہ بھائی یہ روز ہمارے گھر جو مانگنے آتا ہے، اور ایک دن آتا ہے، پھر 24 گھنٹے بعد، پھر 24 گھنٹے بعد، تو وہ جو 24 گھنٹے کا بھی فراق بیچ میں آتا ہے، وہ فراق نہیں آنا چاہیے بیچ میں، کیونکہ محبت میں فراق موت۔ کیف وہ لڑکی کیا کرتی ہے، وہ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تم یہ مانگنا چھوڑو، تم ہماری حویلی میں کام شروع کر دو۔ وہ کہتا ہے بھائی اب اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ واپس جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو، کہتا ہے بھائی میں نے آج یہ بات نہیں مانگنا، میری لگ گئی ہے نوکری، جو بھی آپ کے پیسے ہیں وہ پیسے میں آپ کو بھجوائی رکھوں گا، آپ کا خرچہ آپ کو بھجوائی رکھوں گا، میں نے آج کے بعد مانگنا نہیں ہے، میری لگ گئی ہے نوکری اوپر حویلی میں۔ تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، بچے کی نوکری لگ گئی ہے، مانگتا تھا، مانگنے کے بجائے کام کرے گا۔ ان کو پیسے سے غرض ہوتی ہے بیسیکلی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو محل ہے نا، جو اقتدار ہے یا جو محل ہے، جب انسان وہاں پر پہنچتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے دماغ گھوم جاتا ہے۔ خیر ہوا یہی کہ اس نے اپنا جو کاسا ہے وہ پھینکا، جس میں وہ بھیک مانگا کرتا تھا، وہ واپس پھینکا، اس حویلی میں اس کی نوکری لگ گئی۔ اب وہ سارا دن اس لڑکی کے سامنے رہا کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ 24 گھنٹے گزریں اور وہ پھر بھیک مانگنے کے لیے آئے، وہ اس کو کچھ دے اور اس کا نظارہ کرے، اس کا دیدار کرے، پھر اگلے 24 گھنٹے انتظار کرے۔ تو اس نے اس کو اپنے گھر پہ کام کرنے والا رکھ لیا، حویلی میں کاما رکھ لیا۔ اب وہ 24 گھنٹے اس کے سامنے رہا کرتا تھا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ حویلیوں میں رہ کے، بڑے گھروں میں رہ کے، محلوں میں رہ کے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ گھوم جایا کرتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کا بھی دماغ گھوما، کہیں پر وہ جو باقی حویلی کے نوکر ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نشہ کر لیا۔ جب نشہ کر لیا، اس نشے کے دوران ہی وہ دوشیزہ اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس دوشیزہ کو یہ بات بہت بری لگی، خاص طور پر کیونکہ باقی تمام تر نوکر بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کو یہ بات بہت بری لگی تو اس نے ہاتھ زور سے جھٹکا اپنا۔ تو یہاں پر شاعر کی قلم اٹھ گئی۔ شاعر کچھ کہتا ہے، ابھی بھی نظم شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں تاکہ اب کانٹیکسٹ میں آ جائیں۔ آپ کو جب میں نظم شروع کروں تو پھر آپ ایک ایک لفظ کا لطف لے سکیں۔ بڑی محنت کی ہے میں نے، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ، سفر کریں میرے ساتھ۔ کہانی یہاں تک پہنچ گئی کہ اس لڑکی نے اس کامے کو، اس مانگنے والے کو اپنے گھر پہ نوکر رکھ لیا۔ اب 24 گھنٹے وہ لڑکا اس عورت کے، اس لڑکی کے سامنے رہا کرتا تھا۔ غریب تھا، پکی واز تھا، خانہ بدوش تھا، لیکن حسن کا سلطان تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حسن اپنی جگہ، قسمت اپنی جگہ۔ بارکیف ایک دن نشے کی حالت میں وہ دوشیزہ اس کے سامنے آئی۔ اس نے اس دوشیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ ایک تو اس نے نشہ کیا، یہ غلط کیا، پھر میرا ہاتھ تھام لیا نوکروں کے سامنے۔ ایک لمحے کی عزت کا خیال نہیں آیا اس کو میری۔ تو اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ جھٹکا، اس کو کہا کہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ تو شاعر کی قلم اٹھ گئی۔ وہ لڑکا اب اس کو جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو لڑکا جواب میں اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تو تے اخلاق دی پیکر ہیں، مطلب تم تو اخلاق والی ہو،
تے اخلاق دی پیکر ہے چلو میری گستاخ زبان سہی. تو تے اخلاق دی پیکر ہے چلو میری گستاخ زبان سہی. میں فقط شرابی سہی تو دانش مند انسان سہی. تو تے اخلاق دا پیکر ہے چلو میری گستاخ زبان سہی. میں فقط شرابی سہی تو دانش مند انسان سہی. او منے تیرے تے بخت دی چھاں ہے. او منے تیرے تے بخت دی چھاں ہے. میں بھی جبرن پیار دادی نہیں. ایسے نہیں, جاگ کے آئے میرے ساتھ, جاگ کے آئے میرے ساتھ. کہانی میں آپ میرے ساتھ ہیں. 30 سیکنڈ کا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں, مجھے ذرا کمنٹ کر کے بتائیں کہانی میں آپ میرے ساتھ ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, مجھے دوبارہ سے آنا پڑا میں دوبارہ سے آؤں گا. آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ نہیں بتائیں, پھر آگے پڑھتا ہوں. ساتھ ہے, سفر جاری رکھیں. تو بارخیف اب نشے کی حالت میں ہے. وہ دوشیزہ اس کے سامنے آ گئی ہے جس نے اس کو اس جھگی سے اٹھا کے محل تک کا سفر کروا دیا ہے, صرف اس لیے کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ سکے. تنخواہ بھی لگا دی, پیسے بھی اتنے دے رہی ہے کہ پورا مہینہ بھی مانگے تو نہیں اتنے بنتے تھے. تنخواہ بھی لگ گئی ہے, عزت والی نوکری بھی مل گئی ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, اچھے کپڑے بھی مل رہے ہیں, خوبصورتی میں اضافہ بھی ہو گیا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ محل ایسی چیز ہے, بڑے مکان ایسی چیز ہیں, یہ جاگیرداریاں ایسی چیزیں کہ یہاں پہ رہ کے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بارکیف نشے کی حالت میں ہے. دوشیزہ سامنے آئی, ہاتھ پکڑ لیا, اس نے ہاتھ جھٹکا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو. وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ تو تے اخلاق دی پیکر ہے چلو میری گستاخ زبان سہی. میں فقط شرابی سہی تو دانش مند انسان سہی. او منے تیرے تے بخت دی چھاں ہے. میں بھی جبرن پیار دادی نہیں. او منیا تیرے تے بخت دی چھاں ہے. میں بھی جبرن پیار دادی نہیں. دل نو مندا تے نہ سہی. بھائی واہ, بھائی واہ, بھائی واہ. کہتا ہے میں منیا تیرے تے بخت دی چھاں ہے. کہتا ہے میں نے مانا کہ تیرے اوپر قسمت بہت مہربان ہے. میں بھی زبردستی پیار کا عادی نہیں ہوں. نہیں تیرا دل مانتا تو جا نہ صحیح. میں بھی جبرن پیار دا عادی نہیں. دل نہ مندا تے نہ صحیح. خیر اتنا اس نے کہا. اس دوشیزہ نے اس کو کہا کہ نکل ادھر سے. وہ بھی کوئی ڈاڈی تھی آگے سے, وہ بھی ڈاڈی تھی. اس نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے. وہ جو باقی نوکر تھے انہوں نے کہا بی بی صبح چلا جائے گا, رات کے 3 بج رہے. اس نے کہا نہیں ابھی نکلے گا یہاں سے. اس نے یہ بات سنی. وہ جو سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے یا نوکروں کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر گیا, اپنا سامان باندھنا شروع کیا. وہ جو باقی نوکر تھے اس کے ساتھی تھے وہ آئے, انہوں نے سمجھایا کہ یار برخودار کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو. بی بی ہے, مالکن ہے, اس نے تھوڑا سا غصہ کر دیا. تم نے بھی تو زیادتی کی, تم نے بھی غلط کی, بدتمیزی کی. خیر ہے چھوڑ دو, صبح تک بھول جائے گی. تم بھی بھول جاؤ, سو جاؤ, نشے میں ہو, ابھی کہاں جاؤ گے. اس نے کہا نہیں ابھی جانا ہے تو ابھی جانا ہے. خیر اس نے اپنا سامان باندھا, چلا گیا. اب اگلے دن جب آنکھ کھلی بی بی صاحبہ کی تو اب 1-2 بجے آنکھ کھلی, 2 بجے 3 بجے جب بھی آنکھ کھلی تو اب اچانک اس کو خیال آیا کہ میں تو رات کو بڑا غصہ کر بیٹھی ہوں اس کے اوپر, اور میں نے تو اس کو بڑے تہذیب امیز انداز میں کہا کہ نکلو یہاں سے, اور ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے. تو اس نے اپنے نوکر کو آواز دی, کہا کہ او چیک کرو کہ کہیں چلا ہی تو نہیں گیا سچی مچی. یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے یار. یہ محبت ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کو اپنے محبوب کی غلطی بھی اپنی غلطی لگتی ہے. بھائی واہ, بھائی واہ, بھائی واہ. جملہ لے کر آؤ یار. پہلی صف میں آئے. اب جو جملوں کے خریدار ہیں, اب اگر یہاں پر بھی جملوں کے خریدار نہ ملے تو میں کہاں جاؤں پھر. جملے آپ کو سمجھ میں آئے, آپ کے ہاتھ فضا میں بلند نہ ہوئے, بلند ہاتھوں سے دعا نہ نکلی, پھر میری محنت قلم الفاظ پریشان کھڑے ہوں گے. خون جو ہے نا, جگر کا خون نچوڑ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محنت آپ لوگوں کے لیے, محبت آپ لوگوں کے لیے. بار کیف اب جب آنکھ کھلی اس خاتون کی, اس عورت کی, دوشیزہ کی, اس نے نوکر کو آواز ماری, جلدی آ کامیا. وہ بھاگا بھاگا بندہ آیا. اس نے کہا دیکھو کہیں وہ چلا تو نہیں گیا واپس. وہ بندہ بھاگا بھاگا گیا. اس نے واپس آگے بتایا بی بی جان وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے.
نہ اس کا سامان ہے، نہ اس کی چادر ہے، نہ اس کے کپڑے ہیں، نہ اس کے روزمرہ کا سامان جو وہ استعمال کیا کرتا تھا، نہ وہ شیشہ ہے جس میں وہ بنا سورا کرتا تھا. وہ تو بی بی جان رات کو ہی نکل گیا ہے. اب محبت میں نے کہا نا ایسی چیز ہے کہ اپنی غلطی ہو یا نہ ہو، محبوب کی غلطی بھی انسان کو اپنی غلطی نظر آتی. یہی وجہ ہے کہ وہ بھجن میں کہا بھی گیا اور پھر نصرت صاحب نے اس کو بڑا بہترین انداز میں نبھایا بھی کہ پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، وہ تو ہے نردوش. پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، وہ تو ہے نردوش. اپنے آپ سے باتیں کر کے ہو گئی میں بدنام سانسوں کی مالا پہ. سانسوں کی مالا پہ. اب 2 بجے اس کی آنکھ کھلی، کامے کو آواز ماری، دیکھ کہیں چلا تو نہیں گیا. وہ بھاگا گیا. اس نے کہا بی بی جان وہاں پہ تو نہیں ہے، نہ اس کے کپڑے ہیں، نہ اس کی چادر ہے، نہ اس کی چارپائی ہے، نہ رہنے سہنے کا سامان ہے، نہ وہ آئینہ ہے جس میں وہ سجا سورا کرتا تھا. بی بی جان وہ تو راتوں رات چلا گیا ہے، وہ تو راتوں رات چلا گیا بی بی جان. اس دوشیزہ نے اس نوکر کو کہا تجھے منہ مانگا انعام دوں گی، کہیں سے ڈھونڈ کے لا اس کو. ہائے مجھے نہیں پتا کون کہاں سے بیٹھ کے سن رہا ہے، مجھے نہیں پتا کون کہاں سے بیٹھ کے سن رہا ہے. پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، وہ تو ہے نردوش، وہ تو ہے نردوش. جہاں میں کچھ لمحے کا توقف کروں مجھے ساتھ ساتھ بتاتے آئے کہ آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میں ختم کر چکا، گفتگو ختم کر رہا ہوں. ابھی میں نے نظم شروع ہی نہیں کیا. باخدا میں نے نظم شروع نہیں کیا، ابھی تو صرف آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. آپ سننے والے بنے، میں تو الفاظوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے. میرا زندگی کا اتنا حصہ آپ کے ساتھ گزار دیا، آپ جان نہیں پائے ہیں مجھے. ابھی تو خدا کی قسم نظم شروع نہیں کی ہے میں نے، ابھی تو صرف الفاظوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، ابھی تو صرف کانٹیکسٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو. آدھے گھنٹے کے سیگمنٹ میں پوری فلم نہ دکھا دوں تو پھر میرا نام ذیشان ناصر کس نے کہنا ہے؟ رات کے آخری پہر جاگ کے آپ نے مجھے کیوں سننا ہے؟ اگر آدھے گھنٹے میں آپ کو سفر نہ کروا دوں کہیں اور کا تو وہ تو ہے نردوش. نوکر کو آواز ماری، کامیاب بھجا بجا آیا جا ونش کے وے گراں دے وچ. تھوڑا کانٹیکسٹ بھی پنجابی کے اندر نا. عمر بھجا بجا آیا جاؤ کامیاب وے گراں دے وچ، منہ منگا انعام دے سا. ہو گئی میں بدنام ڈھونڈ کے لیا. اس نے کہا منہ مانگا انعام دوں گی تجھے، جو کہے گا دوں گی تجھے، کہیں سے اس کو لے کر آ واپس. کس کو لے کر آ؟ جس کو خود کہا ہے رات کو چل نکل یہاں سے. نوکروں نے کہا بی بی جان صبح آ رہے. نہیں صبح کیوں، ابھی نکل یہاں سے. تم کا کچھ دوش نہیں ہے. ہائے کیا عورت کا غصہ ہے اور کیا اس کی محبت ہے. باخدا دنیا عورت کو سمجھ نہیں پائی. تم کا کچھ دوش نہیں. دنیا کی سب سے حیران کن تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے، جس کو رات کو خود کہا کہ نہیں لمحہ بھی نہیں رکنا، رات کا ٹائم بھی نہیں، صبح تک بھی نہیں رکنا، نکل ابھی نکل. جب صبح آنکھ کھلی پریشان حیران دکھ میں، محبت تو محبت ہے نا، دل کے ہاتھوں مجبور ہے. نوکر کو حکم دیا جلدی کر جلدی کر جلدی کر، دور نہیں گیا ہوگا ڈھونڈ کے لا اس کو. پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، وہ تو ہے نردوش، وہ تو ہے اور خیال رہے کہ مطلب اس کی عزت کی بھی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی موٹی چیز چرائی ہو تو بی بی نے کہا ہو. مطلب بی بی کا ہاتھ پکڑا ہے تو شیزہ کا ہاتھ پکڑا ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک عزت نفس تو ہے، وہ بھی مجروح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کہا عزت وغیرہ بعد میں دیکھیں گے، فی الحال لے کر چلا گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، سچی مچی کا چلا گیا ہے. جا ڈھونڈ کے لا، منہ مانگا انعام دوں گی، ڈھونڈ کے لے کر آپ. وہ ظاہر نوکر تھا، بھاگتا پھرے، کبھی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی میں، کبھی تیسری گلی میں. جا کر پوچھا بھائی یہاں پہ پکی واز تھے، خانہ بدوش تھے، جھگیاں لگا کے بیٹھے تھے، کدھر گئے؟ وہاں جا کے دیکھا، سن جی وہ سامنے گراؤنڈ ہے وہاں پہ لگا کے بیٹھے تھے. اب بھاگتا بھاگتا وہاں پہ پہنچا. ظاہر ہے بی بی کا حکم تھا، مہارانی کا حکم تھا، تو شیزہ کا حکم تھا، مرتا کیا نہ کرتا. گراؤنڈ میں پہنچا، دیکھا جی تمام
तमाम तर झुग्गियां वहां से लपेट के वो जा रहे हैं किसी और जगह पे। वो भागता भागता उनके पास पहुंचा, कहा जी इस नाम का बंदा आपके पास है? उनका जी बिल्कुल हमारा बेटा है। कहा किधर है? कहा वो अंदर लेटा है। कहा करता क्या है? कहता है आजकल जो हम मांग के लाते हैं वो खा लेता है, पहले नौकरी करता था आजकल कुछ नहीं करता, आजकल अब जो हम मांग के लाते हैं वो चुप करके खा लेता है। दोष नहीं है वो तो है। खैर भागा भागा गया, वो बंदा है खुदा यहाँ क्या कर रहे हो, आओ तुम्हें बीबी याद करें। उसने कहा जाओ चले जाओ यहाँ से, बीबी को कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। कहा बंदा है खुदा उससे गलती हो गई, वो शर्मिंदा है, तुम्हारी गलती थी लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा है, वो चाहती है कि तुम वापस आ जाओ, नहीं रह सकती है तुम्हारे बिना, आ जाओ वापस। प्रीतम का इससे पहले हम आगे बढ़े यार, वो एक जुमले का लुत्फ तो लो ना यार, खुदा जाने किस मकाम पे जाकर कोई इस लम्हे का लुत्फ लेगा। कुर्बान न जाऊं इस मोहब्बत पे, मोहब्बत का इजहार ना करना आता हो तो आप जुमला देखें कि जब शहर में मांगने आओ तो हमारे घर मांगने जरूर आना। आए 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 भाई वाह भाई वाह। आप बनी में शाम, हाँ सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना। प्रीतम का कुछ जब भी शहर में मांगने आओ तो हमारे घर जरूर मांगने आना, क्यों दीदार कर लूं तुम्हारा। आया है बार कैफ उस बंदे ने बहुत जब जोर लगाया कि बंदा खुदा बस कर, जिद छोड़, चल मेरे साथ। उसका नहीं जाऊंगा। उसने कहा हुआ क्या, इतना भी क्या हो गया। अब वो क्या हो गया ये नज़म है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। अब नज़म शुरू हो रही है। इससे पहले जो 15-20 मिनट की गुफ्तगू थी वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहा था। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं फटाफट नज़म शुरू करता, मुकाता, फेंकता, गजल लगाता और गई तेरी कहानी सारी। लेकिन ऐसे तो नहीं ना, फिर ऐसे तो नहीं ना। अगर यही काम हमने करना है फिर हमें ज़ीशान नासिर किसने कहना है, फिर हमारे लिए रात को 12 बजे किसने इंतजार करना है कि ज़ीशान आएगा तो उसको सुनेंगे। अगर मैंने भी आके बस देखकर आपके लिए शायरी पढ़नी और साथ गजल लगानी है तो फिर क्या फायदा मेरा यहाँ पर आने का। मैं अल्फाज के साथ खेल के ना आपको दिखाऊं तो फिर क्या फायदा मेरा। मैं आपके सामने अगर पूरी फिल्म ना चलाऊं तो फिर मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की जूतियों की धूल को माथे पे सजाया ही नहीं, फिर मैं उदी वलायत मन्नी कोई नहीं। आए 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 बार कैफ अब वो पूछ रहा है कि बंदा खुदा अब क्या हो गया, इतना भी क्या हो गया, किस चीज की जिद है, क्या तुम्हें बुरा लग गया। अब उसको क्या बुरा लगा है, क्या हुआ है, अब वो उस बंदे को बता रहा है। वो बंदा उस महारानी का, उस दोशीजा का, उस बीबी का, उस मालकन का पैगाम लेकर आया है, इसके पास पैगाम पहुंच गया। अब ये उस पैगाम का जवाब दे रहा है, उसको बता रहा है कि बुरा क्या लगा है। अब ये नज़म है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। रेडी हैं आप लोग? अब मैं नज़म पेश कर रहा हूं आपके सामने। वो तो है यहां तक कॉन्टेक्स्ट था, अब इससे आगे नज़म है जो मैं शुरू कर रहा हूं। आपने जहन में अब ये सारा कॉन्टेक्स्ट रखना है जो मैंने आपको बताया, और ये नज़म अब आपने बतौर जवाब सुननी है जो वो पक्की वास लड़का उस शख्स को, उस नौकर को दे रहा है जो बीबी का पैगाम लाया है। कहता है मोहब्बत दी रात है झूठे विसाते, बढ़ के सवाली हयाती में गाली। मोहब्बत दी रात झूठे विसात, बढ़ के सवाली हयाती में गाली। मेरी लड़खड़ा गई शराबी तबीयत, उनादी हो गई उकाबी तबीयत। मोहब्बत दी रात झूठे वसाते, बढ़ के सवाली हयाती में गाली। मेरी लड़खड़ा गई शराबी तबीयत, उनादी हो गई उकाबी तबीयत। फिर मत्थे ते वट रख के बोले, मोहब्बत दी रातें झूठे वसाते, बढ़ के सवाली हयाती में गाली। मेरी लड़खड़ा गई शराबी तबीयत, उनादी हो गई उकाबी तबीयत। फिर मत्थे ते वट रख के बोले, असां आज तक नहीं तेरे शजरे फरोले। पीछे से गरीब था ना, पखीवाज था, खाना बदोश था, तो उसको ये भी ताना दिया। अब ये सारा शिकवा है, ये जवाब है उसका जो उस शख्स को दे रहा है जो नौकर उस बीबी का पैगाम लेकर आया है कि चल छोड़ दे, अब क्या हो गया, इतना भी। अब वो क्या हो गया उसका जवाब दे रहा है, जरा गौर से सुनना। कहता है मोहब्बत दी रातें झूठे वसाते, बढ़ के सवाली हयाती में गाली। मेरी लड़खड़ा गई शराबी तबीयत, उनादी हो गई उकाबी तबीयत।
پھر متھے تے وٹ رکھ کے بولے اساج تئی نہیں تیرے شجرے پھرولے خیرات منگن دے کر کے بہانے اچیا محلہ تے رکھ دیں ٹھکانے ہائے 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 یار جتنی خواتین سن رہی ہیں آج آپ کو راز کی بات بتاؤں کچھ کر لینا مرد کا پیسہ تباہ کر دینا اس کو جذباتی طور پہ تباہ کر دینا میں ورسٹ کیس سینیریو بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر دینا ایسا لیکن میں ورسٹ کیس سینیریو بتا رہا ہوں کہ اس حد تک بھی اگر جانا ہوا تو چلی جانا اس کا پیسہ تباہ کر لینا اس کی گاڑی اس کا گھر اس کا بنگلہ اس کا بینک بیلنس اس کے جذبات سب کچھ تباہ کر لینا اس کی انا کو چوٹ نہ پہنچانا کبھی اگر تو اصل مرد ہوا تو کیا ایک بار اس کی انا پہ چوٹ لگاؤ پھر وہ اگر تمہیں نظر آ جائے تو پھر وہ مرد ہی نہیں اب وہ کاما اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا یار خیر بی بی نے اگر کہہ بھی دیا کچھ ایسی بات کہہ بھی دی تو کیا ہو گیا اب اس کا جواب دے رہا ہے کہ محبت دی رات ہے جھوٹے وساتے بڑھ کے سوالی حیاتی میں گالی میری لڑکھڑا گئی شرابی طبیعت انادی ہو گئی اکابی طبیعت پھر متھے تے وٹ رکھ کے بولے اساج تک نہیں تیرے شجرے پھرولے خیرات منگن دے کر کے بہانے اچیاں محلاں تے رکھ دے نشانے غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں ایسے نہیں یار میرے ساتھ جاگ کے آؤ میرے ساتھ جاگ کے آؤ میں کب پڑھوں گا تم کب سنو گے اگلے 10 منٹ میں نظم ختم کر کے خدا حافظ کر کے جا رہا ہوں محبت دی راتیں جھوٹے وساتے بڑھ کے سوالی حیاتی میں گالی میری لڑکھڑا گئی شرابی طبیعت انادی ہو گئی اکابی طبیعت پھر متھے تے وٹ رکھ کے بولے اساج تئی نہیں تیرے شجرے پھرولے خیرات منگن دے کر کے بہانے اچیاں محلہ تے رکھ دے نشانے غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں میں ہنس کے بلایا میں ہنس کے بلایا میں ہنس کے بلایا میں ہنس کے بلایا تو وہ اوقات بھول نہیں خیرات منگن دے کر کے بہانے اچیاں محلہ تے رکھ دیں نشانے غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں میں ہنس کے بلایا اوقات بھول نہیں میں آپ کو تھوڑا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں یہ جو پکھی واس ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ اپنی جھگیوں میں ایک دیا جلا سکیں محبت دی راتیں جھوٹے وساتے بڑھ کے سوالی حیاتی میں گالی میری لڑکھڑا گئی شرابی طبیعت انادی ہو گئی اکابی طبیعت پھر متھے تے وٹ رکھ کے بولے اساج تئی نہیں تیرے شجرے پھرولے خیرات منگن دے کر کے بہانے اچیاں محلاں تے رکھ دے نشانے غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں غریبی دی سیاہ رات بھول نہیں میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی سمجھن جنگلی بشندے بی بی نے تو بھی پھر گھٹناؤں کی تھی نا بی بی نے تو پھر گھٹناؤں کی تھی اپنی بی بی سے کہنا کہ جب تمہاری بی بی نے یہ کہا نا کہ غریبی دی ہرگز سیاہ رات بھول نہیں میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی سمجھن جنگلی بشندے تو اپنی بی بی سے جا کے کہنا کہ خوددار جذبے بغاوت تے تلے یار خدا کرے کوئی کسی مقام پر بیٹھ کر میرے ساتھ سن رہا ہو اس کو اور خدا کرے کہ کوئی یہ سناتا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سنتا آپ کو بتاتا کہ سنا کیسے جاتا ہے کاش خدا کی قسم کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اور ذیشان ناصر یہ سنتا آپ کو بتاتا کہ سنا کیسے جاتا ہے سے جا کے کہنا کہ جب اس نے کہا نا کہ غریبی دی ہرگز سیاہ رات بھول نہیں تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی سمجھن جنگلی بشندے اس وقت خوددار جذبے محبت تے تلے جب تیری بی بی نے کہا نا کہ تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی سمجھن جنگلی بشندے اس ویلے خوددار جذبے بغاوت تے تلے
کہتا ہے میرے اندر جو خودداری تھی نا، میرے اندر جو خودداری کا جذبہ تھا، اس نے ایسے اس سمندر نے ٹھاٹے مارنا شروع کیا کہ میں وہیں پر کھڑا بغاوت کرتا تیری بیوی سے، تیری مالکن سے، تیری دوشیزہ بیوی سے میں وہیں پر بغاوت کرتا، لیکن کچھ تھا جس کی وجہ سے رک گیا۔ وہ کیا تھا وہ اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہہ دو اپنی بیوی سے جا کے، جب اس نے کہا نا کہ غریبی دی ہرگز سیارات بھول نہیں، میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں، تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی سمجھن جنگلی بشندے، کہندا ہے اس ویلے خوددار جذبے بغاوت تے تلے، مگر جوش وچ وی نہ آساں ہوش بھلے۔ ہائے ہائے ہائے، کہندا خوددار جذبے بغاوت تے تلے، مگر جوش وچ وی نہ آساں ہوش بھلے، سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں۔ ہائے ہائے، بھائی واہ بھائی واہ، سر خم چکیتا، اس کا مطلب ہے خم کہتے ہیں جھکانے کو، کہتا ہے کہ خوددار جذبے بغاوت تے تلے، مگر جوش وچ وی نہ آساں ہوش بھلے، سر خم چکیتا، سر اپنا جھکایا، نیوائیاں چاکھیاں، آنکھوں کو جھکایا، آنکھوں کو نیچا کیا، سر جھکایا، کہتا ہے خوددار جذبے بغاوت تے تلے، مگر جوش وچ وی نہ آساں ہوش بھلے، سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں، ٹر پئے منزل نو ہو کے روانہ، ہسیا سانو دیکھ کے زمانہ، سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں، ٹر پئے منزل نو ہو گئے روانہ، ہسیا سانو دیکھ کے زمانہ، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پئے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پئے، اے کسے لگی ہوئے تے اسا پتا ہوئے۔ شاعری نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، شاعری اپنے اوپر بتانے کا نام ہے، تیرے اوپر بیتی ہوگی تو یہ سمجھے گا۔ کہتا ہے جا کے بتاؤ اپنی بیوی کو، جب اس نے کہا نا کہ غریبی دی ہرگز سیارات بھول نہیں، میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں، تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی سمجھن جنگلی بشندے، تے اس ویلے خوددار جذبے بغاوت تے تلے، مگر جوش وچ نہ آساں ہوش بھلے، سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں، سر خم چکیتا۔ سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں، ٹر پئے منزل نو ہو کے روانہ، ہسیا سانو دیکھ کے زمانہ، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پئے۔ سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں، ٹر پئے منزل نو ہو گئے روانہ، ہسیا سانو ویکھ کے زمانہ، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پئے، بھیں بھیں کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی۔ کہتا ہے کہ جب میں جا رہا تھا میں نے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا پیچھے، تیری بیوی نے جو اب تجھے پیچھا ہے نا، تجھے پوچھا ہے کہ میں کہاں گیا اور تجھے بھیجا ہے میرے پیچھے، تیری مالکن نے جو اب تجھے میرے پیچھے بھیجا ہے، میں اس وقت پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، جب تیری بیوی تیری مالکن تیری بیوی نے کہا نا کہ غریبی دی ہرگز سیارات بھول نہیں، میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں، تیرے ورگے بندے فطری درندے محبت کی جانن جنگلی بشندے، خوددار جذبے بغاوت تے تلے، مگر جوش وچ وی اسا ہوش بھلے، سر خم چکیتا نیوائیاں چاکھیاں، ٹر پئے منزل نو ہو گئے روانہ، ہسی کائنات ساڈے تے ہسیا زمانہ، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پئے، بھیں بھیں کے تکیا صدا کوئی نہ اپڑی۔ اپڑی کہتے ہیں آنے کو، کہتے ہیں میں نے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھا لیکن اس کی صدا کوئی نہیں آئی، تب نہیں بلایا اس نے، غرور کے نشے میں مگن تھی تب، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پئے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پئے، بھیں بھیں کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی۔
اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی. کہتا ہے بھیں بھیں کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی. کہتا ہے وہ جو اونچے محل ہے وہاں سے وفا کوئی نہیں آئی، مڑ مڑ کے دیکھتا رہا اس کی صدا کوئی نہیں آئی. ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پائے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پائے. بہ بہ کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی. اس دن تو دل نو دتا دلاسا. آخری جملہ اس کے بعد ختم کر رہا ہوں بات، سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. کہتا ہے جا کہہ دے اپنی بیوی سے، جب اس نے کہا نا کہ غریبی دی ہر کے سیاہ رات بھول نہیں، میں ہنس کے بلایا ہے اوقات بھول نہیں، تیرے ورگے بندے فطری درندے، محبت کی سمجھن جنگلی بشندے، خوددار جذبے بغاوت تلے، مگر جوش وچ وی ناسا ہوش بلے، سر خم چکیتا نوائیاں چاکیاں، ٹر پائے منزل نو ہو گئے روانہ، ہسیا ساڈے تے زمانہ، ہاتھ اٹھا کے صدا کر کے ٹر پائے، ظالم دے حق وچ دعا کر کے ٹر پائے. بہ بہ کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی، بہ بہ کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی، بہ بہ کے تکیا او بہ بہ کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی. اس دن نو دل نو دتا دلاسا، اسی دن نو دل نو دتا دلاسا، اسی دن تو دل نو دتا دلاسا، اسی دن تو دل نو دتا دلاسا. کی دلاسا دیتا؟ کہتا ہے اسی دن سے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا. بھیں بھیں کے تکیا صدا کوئی نہ پڑی، اچیا محلہ تو وفا کوئی نہ پڑی. اسی دن تو دل نو دتا دلاسا، وڈیاں محلہ چو بہتر فقیراں دا کاسا.